دیکھا جائے تو وینس کا جو ٹرانزٹ ہے سیجیٹیریس میں، یہ اس کا صرف اکلوتا اپنا ٹرانزٹ نہیں ہے. اچھا. یہاں پہ سیجیٹیریس میں مزید 3 جو پلانٹس ہیں وہ مزید اور یہاں پہ اس کے ساتھ موجود ہوں گے. تو یہ 4 بہت ہی امپورٹنٹ ستاروں کا سیجیٹیریس میں ایک ٹرانزٹ ہے، اور انہی ڈیٹس میں آلموسٹ کم و بیش یہاں پہ یہ اکٹھی کنجنکشن کے نظرات بھی بنائیں گے. پھر اس کے بعد ان کی کہیں نہ کہیں پہ مون کے ساتھ بھی بہت امپورٹنٹ پوزیشنز بننی ہیں. ٹھیک ہے. جوپٹر سیٹرن کی بات اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ ان کے ساتھ یہ آلریڈی مقابلے اور اسکوئر کی پوزیشنز میں ہیں. اچھا. تو یہ آپسی کچھ ایسی نظرات بنائیں گے کہ جس سے کچھ مخصوص زوڈک سائنس کی زندگی میں ٹھیک ہے خوش بختی، عزت، راحت، بلندی اور محبت اور غلط فہمیوں کے دور ہونے کے اعتبار سے چیزیں بہت اچھی ہوں گی. اب اس میں پہلے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو پہلا اس میں زوڈک سائن آتا ہے ایریز، برج حمل. ایریز والوں کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ بھی یہیں پہ موجود ہے. ایریز والوں کے زائچے میں ان کے مول ترکون کا جو امپورٹنٹ ہاؤس ہے محبت کا، انعام کا، لاٹری کا، اولاد کا، اس کا پلانٹ بھی یہیں پہ موجود ہے. پھر ایریز والوں کے لیے وینس کی یہ ٹرانزٹ اس اعتبار سے بہت خوبصورت ہوگی کیونکہ یہ ان کے پیسے کا ہاؤس ہے. یہ ان کی زندگی میں رشتے کا، شادی کا، ازدواجی بندھن کا، پارٹنرشپ کا پلانٹ ہے، اور موجود ہوگا ان کے نصیب کے گھر میں. تو یہاں پہ اس کی جو کنجنکشن چینج ہوگی وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ایریز والے اپنی زندگی میں تھوڑا سا اپنے خرچوں کو لے کے سنجیدہ ہو جائیں گے، اپنی زندگی میں خرچوں کو مینج کرنے کی پوزیشن پہ آئیں گے. ایریز والے اپنی زندگی میں اپنی ایسے رشتے جو کہ کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کی نوعیت میں ہوں یا کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہوں، اس اعتبار سے یہ لوگ سنجیدہ ہو جائیں گے، چیزوں کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے آنے کی پوزیشن پہ ہوں گے. سیکنڈلی طور کے اوپر ایریز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کے نصیب کے گھر میں یہ اجماع ہونا اور یہاں پہ وینس کی ٹرانزٹ آنا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ایسے ایریز والے لوگ جو کہ دوسری یا تیسری شادی کا سوچ رہے تھے وہ کوشش کریں گے تو ان کو ان ایام میں کامیابی ملنے کے چانسز ہیں. پھر اس کے بعد ایسے ایریز والے افراد جو کہ کسی بھی طور کے اوپر اپنا ایسا بزنس یا ایسی انکم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہوم لینڈ سے دور ہے، آن لائن ہے، کسی بھی چیز میں، وہاں سے ان کو کامیابی ملنے کے چانسز ہیں. سفر وسیلہ ظفر ہوگا، سفر وسیلہ ظفر بھی بول سکتے ہیں، اور آن لائن انویسٹمنٹ یا آن لائن بزنسز، ای کامرس انویسٹمنٹ، ای کامرس بزنسز، فارکس میں، کرپٹو میں، اسٹاک میں، ٹریڈ میں بھی ان کو فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملنے کے چانسز ہیں. پھر ایریز والے اپنی زندگی میں بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے لٹیگیشن کے مسائل کو حل کرنے کی طرف آئیں گے، اور لٹیگیشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہی یہ لوگ اپنی زندگی میں کچھ لوگوں سے مشاورت کریں گے اور وہ ایڈوائزز ان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ فروٹفل ہوں گی. تو اس اعتبار سے ایریز والوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ یہ ٹرانزٹ خوش بختی لے کے آئے گا. اچھا. اب اس اعتبار سے ہم لوگ اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن پہ بنتا ہے سیجیٹیریس، جیمنائی، برج جوزف. جیمنائی کی بات کی جائے تو جیمنائی والوں کے لیے کیونکہ وینس اٹ سیلف ایک بہت امپورٹنٹ ہاؤس کو ریلیٹ کرتا ہے، اور وہ ہاؤس ہے ان کی محبت کا. ٹھیک ہے. انعام کا، دولت کا، اولاد کا، اور محبت کا ستارہ جا کے موجود ہے ان کے زائچے کے 7ویں گھر میں جو کہ شادی کا گھر ہے. اچھا. اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ذہن کے گھر میں جوپٹر کا ہونا اور سیدھا 7ویں گھر کو ناظر ہونا، اور محبت کا ستارہ رشتے کی تکمیل کا پلانٹ جا کے شادی کے گھر میں موجود ہونا. تو جیمنائی والے افراد کی زندگی میں ایک تو شادی کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. شادی ہو جانا، شادی کی بات طے ہو جانا، منگنی ہو جانا، انگیجمنٹ ہو جانا، محبت یا پسند کے لیے کسی کو منا رہے تھے تو اس کا مان جانا، اور یا اس کی فیملی کے لیے منانے کی کوششیں کر رہے ہیں تو اس کی فیملی کا مان جانا. یعنی کہ جو بھی ہرڈل پریشانی ان کی شادی یا رشتے یا محبت میں ہوگی اس ہرڈل مشکل پریشانی کا خاتمہ ہے. پھر جیمنائی والے افراد کی زندگی میں یہ ٹرانزٹ ایسے خوش بخت اقدامات کو ان کی زندگی میں لے کے آئے گی جو کہ یہ کسی کے ساتھ مل کے انجام دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ پارٹنرشپ میں ہو، چاہے اپنی اولاد کے نصیب سے کچھ کرنے کا سوچ رہے ہوں، یا اولاد کی ٹریولنگ کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو فائنلائز کر رہے ہوں، اولاد کی تعلیم کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو فائنلائز کر رہے ہوں. تو ایسے جیمنائی افراد کے لیے بھی یہ جو ٹرانزٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ تھوڑے سے خرچے کروائے گا لیکن ان کی زندگی میں راحت دلائے گا. ٹھیک ہے. یہ خرچے ان کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر خوش بختی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اولاد پہ کر رہے ہوں گے، محبوب پہ کر رہے ہوں گے، شریک حیات پہ کر رہے ہوں گے، اپنی درینہ خواہشات پہ کر رہے ہوں گے، کسی روحانی فرض کی تکمیل کے طور پہ کر رہے ہوں گے. تو یہ ایسے ایکسپینسز ہیں جو کہ انٹرنلی طور کے اوپر ان کو تھوڑا سا سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جائیں گے، ان کو زندگی میں ویل بینگ کی طرف لے کے جائیں گے، ان کو زندگی میں اپنے فیملی کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ اور پیورٹی کے ساتھ
لنکڈ کروائیں گے. تو اس اعتبار سے جیمنائی والے افراد جہاں پہ یہ خوش بختیاں انجوائے کریں گے وہیں پہ یہ اپنی زندگی میں اظہار محبت, تخلیقی صلاحیتیں اور اپنے کام کے معیار میں نکھار لانے کی بھی کوشش کریں گے. کوئی بھی کام, کوئی بھی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے, کوئی بھی کام یہ کر رہے ہیں چاہے وہ خاتون خانہ ہی کیوں نہ ہو, جو کام ان کی ذات سے انجام پائے گا اس میں نکھار ہوگا, خوبصورتی ہوگی, پذیرائی ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جیمنائی والے افراد کے لیے بہت پازیٹیو ہیں. تو یہ اس میں ہمارے پاس ہے سیکنڈ زوڈک سائن. اب تیسرے زوڈک سائن, میں ایک تیسرے پہ جانے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ ایریز اور جیمنائی کے بارے میں سر, اگر وینس ہے تو پھر شادیاں بھی ہو رہی ہوں گی, تو شادیاں جیمنائی کا تو بات کی ہے کہ جیمنائی والے افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شادی کے لیے اور محبت کے لیے اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان ڈیٹس میں کوشش کریں گے تو ان کو یقینی کامیابی ملے گی. اور ایریز والوں کے لیے آلریڈی یہ چیز میں نے بیان کی ہے کہ پہلی نہیں لیکن دوسری تیسری شادی والے جو کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹینیور بہت خوبصورت ہے. اب ہم آتے ہیں تیسرے زوڈک سائن کی طرف. اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو یہ آتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس برج قوس کی بات کی جائے تو یہ تیسرا زوڈک سائن ہے کیونکہ یہ ٹرانزٹ اٹ سیلف وینس کی یہاں پہ ہوگی اور وینس ریلیٹ کرتا ہے ان کی زندگی میں ان کی خواہشات کو, ان کی سوچوں کو, ان کی دلی مرادوں کو, ان کے خوابوں کو. اور وینس کا ذہن کے گھر میں آ جانا جہاں پہ ان کے مزاج میں محبت لائے گا, خوبصورتی لائے گا, ملنساری لائے گا, اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا, فائدہ پہنچانا, لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنا, غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا. وہیں پہ وینس ان کی زندگی میں کچھ ایسے خوابوں کو بھی دوبارہ سے ان کی زندگی میں حاوی کرے گا جو خواب انہوں نے کہیں پہ بھلا دیے تھے. ایسی سوچوں کو, ایسے مشاغل کو, ایسے ایموشنز کو بھی ان کے اوپر دوبارہ سے غالب کرے گا کہ جس کو یہ تھوڑا سا وقتی طور پہ کہیں نہ کہیں پہ روک چکے تھے. تو اس طرح کے ایموشنز ان کی زندگی میں دوبارہ سے ابھرنا شروع ہوں گے. یہ ایموشنز ان کی زندگی میں اپنے روحانی مشاغل کو پورے کرنے کے ہو سکتے ہیں. یہ ایموشنز ان کی زندگی میں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ اپنے لنکس کو گرو کرنے کے ہو سکتے ہیں. یہ ایموشنز ان کی زندگی میں, کیونکہ اس ٹینیور کے ساتھ ساتھ مزید 3 امپورٹنٹ پلانٹ بھی ان کے ذہن کے گھر میں ہیں جس میں سن, مارس اور مرکری ہے. اس کا مطلب پلاننگ اچھی ہوگی. تو اس پلاننگ بھی بہت اچھی ہوگی, جذبات بھی بڑے ابھرے ہوئے ہوں گے, جلال بھی بہت زیادہ ہوگا, غصہ بھی بہت زیادہ ہوگا اور زندگی میں رزلٹس حاصل کرنے کی جلدی بھی بہت ہوگی. اور اوپر سے جوپٹر پڑا ہے 7ویں گھر میں, ذہن کا حاکم. تو ذہن کا حاکم 7ویں میں رہتے ہوئے سیدھا ذہن کو بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کے ذہن میں ایٹ اے ٹائم بہت ساری سوچیں چل رہی ہیں اور یہ ہر سوچ کو, ہر دلی مراد کو, ہر خواہش کو, ہر مشغلے کو, ہر چیز کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے نکلے بھی نہ اور وہ کسی طور پہ بڑی جلدی پورا بھی ہو جائے. تو اس اعتبار سے ان کی سوچوں میں بے شمار چیزیں چل رہی ہیں لیکن ان تمام تر چیزوں کو جو بیلنس کرے گا وہ وینس ہے. کیونکہ وینس ٹھہراؤ لائے گا ان کے مزاج میں, وینس ان کے لہجے میں مٹھاس لائے گا, ان کے غصے کو, جلال کو, جلد بازی کو, اگریشن کو, طبیعت کی بے چینی کو, ان سیٹسفیکٹری کنڈیشن کو کسی طور پہ کنٹرول کروائے گا. یا ان کے اوور کانفیڈنس کو بھی بیلنس کرے گا. ان کے الفاظ جو کہ یہ بہت زیادہ اپنے ایموشنز کا ڈسپلے بھی کر رہے ہیں, ایموشنز کو بیان بھی کر رہے ہیں, اپنی فیلنگز کو روک بھی نہیں پا رہے اور جو سوچ رہے ہیں, جو ان کے دل میں ہے یہ فوری طور پہ کہہ بھی رہے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ اپنی باتوں کو کہہ دینا, لوگ ان سے ناراض ہوں کہ یہ بہت زیادہ منہ پھٹ ہو گیا, ہر چیز کو فوراً بول رہا ہے, وینس یہاں پہ چیزوں کو بیلنس کروائے گا. وینس جو ہے وہ ان کی ہر بات میں, آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی چیز اگر یہ تلخ بھی بول رہے ہیں تو اس تلخی کا جو کہنے کا انداز ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا کہ دوسرے شخص کو وہ برا نہ لگے. یا وہ شوگر کوٹڈ ہوگا یا اس میں کوئی ہیومرس ایفیکٹ ہوگا, کوئی ہنسی والی بات ہوگی بجائے کہ وہ طنز کی طرف جائے. تو یہ بات کرنے کا جو انداز ہے وہ اس انداز میں لائے گا اور وہ ہے وینس, جو کہ وینس ان کے چیزوں کو, تمام تر لہجوں کو, ایموشنز کو, ان کی مشاغل کو اور ان کی تمام تر مزاج کی تیزی کو کنٹرول کروائے گا. تو وینس کا یہاں پہ ہونا ان کے بہت سارے ایسے مسئلے جو کہ بگڑ سکتے ہیں, جو کہ خراب ہو سکتے ہیں, جو کہ الجھ سکتے ہیں, جو کہ محبت سے نفرت میں بدل سکتے ہیں, جو کہ ازدواجی طور کے اوپر دوری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے وینس یہاں پہ رہتے ہوئے ان کی ہر طرح کے مسئلوں کو کنٹرول کروائے گا. تو وینس کا ذہن کے گھر میں ہونا اس پوزیشن پہ ان کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اس سال کا اختتام اور اگلے سال کی شروعات میں وینس ان کے ذہن کے گھر میں چیزوں کو بیلنس کروائے گا, رشتوں کو روکے رکھے گا اور کہیں نہ کہیں پہ ان کی زندگی میں ٹھہراؤ کی طرف چیزوں کو لائے گا. اور پھر ذہن کا حاکم سیدھا ان کے
ज़ाइचो के 7वें घर में है और 7वें का मालिक इनके जहन के घर में, ऊपर से इज़्ज़त का, करियर का, कारोबार का, बिज़नेस का प्लानट भी जहन के घर में है। तो ये अपनी ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त को ग्रो करने की तरफ जाएंगे, अपने करियर बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने की तरफ जाएंगे, कुछ नई रिफॉर्म्स करेंगे, कुछ नए बड़े बोल्ड इक़दामात करेंगे, कोई दलेराना रिस्क टेकिंग मामलात को फाइनलाइज़ करेंगे कि जिसका रिज़ल्ट अभी इनको पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में अभी ये देख नहीं पा रहे कि असल में तस्वीर बनेगी क्या, उभरेगी क्या, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेंगे अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए। तो इस एतबार से चीज़ें सेजिटेरियंस वालों के लिए इन अयाम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। तो ये 3 ज़ोडिक साइंस हैं जिसमें एरीज़, जेमिनी और सेजिटेरियस। ठीक है, अगर इसकी रेटिंग करें तो मेरे ख्याल में सेजिटेरियस इसमें आता है क्योंकि सेजिटेरियंस वालों के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोलिंग पोजीशन पे है, बैलेंसिंग पोजीशन पे है, और सेकंड नंबर पे फिर जेमिनी आता है क्योंकि वो पहली शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर एरीज़ आता है क्योंकि वो दूसरी शादी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।